سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دنیا کو ایسے نظام اور سسٹم دیے جو آج تک پوری دنیا میں رائج ہے۔ سن ہجری کا اجرا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا۔ جیل کا تصور بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا۔ مؤذنوں کی تنخواہیں مقرر کی، مسجدوں میں روشنی کا بندوبست کرایا، پولیس کا محکمہ بنایا، ایک مکمل عدالتی نظام کی بنیاد رکھی، آبپاشی کا نظام قائم کرایا، فوجی چھاؤنیاں بنوائی اور فوج کا باقاعدہ محکمہ قائم کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دنیا میں پہلی بار دودھ پیتے بچوں، معذوروں، بیواؤں اور بے آسروں کے وظائف مقرر کیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دنیا میں پہلی بار حکمرانوں، سرکاری عہدیداروں اور والیوں کے اثاثے ڈکلیئر کرنے کا تصور دیا۔ حضرت عمر نے بے انصافی کرنے والے ججوں کو سزا دینے کا سلسلہ بھی شروع کیا۔ آپ نے دنیا میں پہلی بار حکمران کلاس کی اکاؤنٹیبلٹی شروع کی۔ آپ راتوں کو تجارتی قافلوں کی نگرانی کرتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے، جو حکمران عدل کرتے ہیں وہ راتوں کو بے خوف سوتے ہیں۔ آپ کا فرمان تھا کہ قوم کا سردار قوم کا سچا خادم ہوتا ہے۔ آپ کی مہر پر لکھا تھا، عمر نصیحت کے لیے موت ہی کافی ہے۔ حضرت عمر کے دسترخوان پر کبھی 2 سالن نہیں رکھے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے زمین پر سر کے نیچے اینٹ رکھ کر سو جاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سفر کے دوران جہاں نیند آ جاتی تھی، آپ کسی درخت پر چادر تان کر سایہ کرتے تھے اور سو جاتے تھے، اور رات کو ننگی زمین پر دراز ہو جاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے کرتے پر 14 پیوند تھے، اور ان پیوندوں میں ایک سرخ چمڑے کا پیوند بھی تھا۔ آپ موٹا کھردرا کپڑا پہنتے تھے۔ آپ کو نرم اور باریک کپڑے سے نفرت تھی۔ آپ کسی کو جب سرکاری عہدے پر فائز کرتے تھے تو اس کے اثاثوں کا تخمینہ لگوا کر اپنے پاس رکھ لیتے تھے، اور اگر سرکاری عہدے کے دوران اس کے اثاثوں پر اضافہ ہو جاتا تو آپ اس کی اکاؤنٹیبلٹی کرتے۔ آپ جب کسی کو گورنر بناتے تو اسے نصیحت فرماتے تھے، کبھی ترکی گھوڑے پر سوار نہ ہونا، باریک کپڑے نہ پہننا، چنا ہوا آٹا نہ کھانا، دربان نہ رکھنا، اور کسی فریادی پر دروازہ بند نہ کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے، ظالم کو معاف کر دینا مظلوموں پر ظلم ہے۔ آپ کا یہ فقرہ آج انسانی حقوق کے چارٹر کی حیثیت رکھتا ہے۔ مائیں بچوں کو آزاد پیدا کرتی ہے، تم نے انہیں کب سے غلام بنا لیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے، جن کی حکومت 22 لاکھ مربع میل پر پھیلی ہوئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے زمین پر عدل و انصاف کو قائم کیا۔ جس دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا، اس دن ایک عجیب واقعہ رونما ہوا۔ ایک چرواہا جو اپنی بکریوں کو چرا رہا تھا کہ اس نے دیکھا کہ اچانک ایک بھیڑیا آیا اور اس کے بکری کو چیر پاڑ ڈالا، تو وہ چرواہا زار و قطار رونے لگا، یہاں تک کہ اس کی داڑھی آنسوؤں سے بھر گئی۔ کسی آدمی نے اس کو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے اتنی بکریاں دی ہے، ریوڑ کے ریوڑ دیے ہیں، تو روتا کیوں ہے؟ اتنی بکریاں ہیں، ان سے اور بچے پیدا ہو جائیں گے، تم اس ایک بکری کے لیے اتنا کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں اپنی بکری کے لیے نہیں رو رہا، بلکہ آج حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا۔ جب تک حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ زندہ تھے، یہی بھیڑیے بکریوں کے ساتھ ایک ہی تالاب کے اندر پانی پیا کرتے تھے۔ آج حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا، اس وجہ سے اس بھیڑیے نے میری بکری پر حملہ کیا ہے۔ یہ تھے ہمارے بادشاہ، ہمارے خلیفہ، ہمارے صحابہ، جن کے بارے میں
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्हाबी कन नुजूम फबिअय्यिकुम इख्तदैतुम इह्तदैतुम, कि मेरे सहाबा, मेरे सारे के सारे सहाबा सितारों के मानिंद है, तुम इनमें से किसी एक की भी इत्तिबा करोगे तुम फलाह पालोगे, तुम जन्नत पालोगे, तुम अल्लाह की रज़ा पा जाओगे, अल्लाह तुम्हें कामयाब कर देगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे हुक्मरानों को भी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उन बादशाहों के तरीक़ों पर, उन खलीफाओं के तरीक़ों पर ज़िंदगी गुजारने की और अदल इंसाफ करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए, जो हमारे मुक़्तदा थे, जो हमारे रहबर थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और इस तरह की मज़ीद इस्लामी और तारीख़ी वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।